اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30، سورۃ العادیات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں سورۃ الزلزال مکمل ہوگی۔ آج کے سبق میں اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا مقام نزول دیکھ لیتے ہیں، زمانہ نزول۔ سورۃ العادیات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق مدنی سورہ ہے، یعنی اس کے بھی نزول کے وقت کے بارے میں اختلافات ہیں۔ اس سورہ کے مضمون اور انداز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورہ مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ میں ایک رکوع ہے، کل 11 آیات پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ اور عادیات کہتے کسے ہیں، اس سورہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ العادیات کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورہ کے مضامین کو اگر ہم سمجھیں تو اس کا مقصود لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان آخرت کا منکر یا اس سے غافل ہو کر کیسی اخلاقی پستی میں گر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات سے خبردار کرنا بھی ہے سورہ کا مقصد کہ آخرت میں صرف اس کے ظاہری افعال ہی نہیں بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے معاملات اور اسرار اور رموزات کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ بالکل آغاز میں اللہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور پھر ذکر کیا کیا؟ انسان اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری اور اس کا انکار کرتا ہے، اور اپنے عمل پر وہ خود گواہ بھی ہے کہ ہاں وہ ناشکرا ہے اور انکار کرنے والا ہے۔ اپنے اعمال پر خود محاسبہ، بہتر محاسبہ کرنے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو اس سورہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی، یعنی سورۃ العادیات قرآن مجید کی ان 5 صورتوں میں 5ویں اور آخری سورہ ہے کہ جس کا آغاز ایک انداز سے ہو رہا ہے۔ کون سا انداز؟ کہ جس کے بالکل آغاز میں رب العالمین نے قسم ذکر فرمائی ہے۔ جس طرح کے یہ 5ویں ہیں، پہلی 4 کون سی ہیں؟ سورۃ الصافات ہے جس میں والصافات صفا، سورۃ الذاریات ہے والذاریات ذروا، سورۃ المرسلات ہے والمرسلات عرفا، سورۃ النازعات ہے والنازعات غرقا، اور پھر سورۃ العادیات والعادیات ضبحا۔ یہ سورہ کا جو اسلوب ہے، انداز ہے، وہ انہی صورتوں سے ملتا ہے کہ جن کے آغاز میں رب العالمین نے قسم ذکر فرمائی، اور یہاں قسم مجاہدین کے گھوڑوں کی ہے۔ اور کس وجہ سے اللہ نے ذکر فرمائی؟ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسان میری نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے، اور بے شک انسان میری نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے، اور انسان اپنے اس عمل پر گواہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ میرے تو بڑے دل کو لگتی ہے یہ آیت، اور اکثر میں اس آیت پہ غور کر رہی ہوتی ہوں اور آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ واقعی حقیقت ہے۔ سم ٹائمز ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ چیز ہمارے لیے نعمت ہے یا زحمت ہے۔ سم ٹائمز ہمارے ہاتھ میں وہ نعمت ہوتی ہے، ہماری طاقت میں ہوتی ہے، ہماری بساط میں ہوتی ہے، ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اور سم ٹائمز کسی نعمت کے لیے ہم دعا یا کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم اتنے اس قدر مایوس اور بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آلریڈی ہوتا ہے اس پر کبھی شکر کرنے کا دل ہی نہیں کیا ہوتا، اس کا شکر کرنے کی طرف ذہن ہی نہیں گیا ہوتا، کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ ایک بہت پیاری بات میرے ایک بہت زیادہ اچھے استاذ نے مجھے بیان کی، گزشتہ دنوں کی ہی بات ہے۔ ہم نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے، اور نعمتوں میں میں نے کچھ ایسی نعمتیں گنوائیں جو میرا ایم ہے کہ وہ میرے پاس ہوں، اور میں اس کا ذکر کر رہی تھی کہ ایسا ہو تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو میرے استاذ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے فلاں، میں نے کہا یس ہے۔ انہوں نے 1-2 اور چیزیں گنوائی، وہ بھی نعمتیں الحمدللہ، میں نے کہا ہیں۔ کہتے آپ کے پاس آلریڈی ہیں، آپ نے بس ان کو اپ گریڈ کروانا ہے۔ فار ایگزامپل آپ بہت اچھی سواری چاہتی ہیں،
ٹھیک ہے، آپ کی سواری کا نام بی ہے تو آلریڈی اے آپ کے پاس موجود ہے، رائٹ، یس موجود ہے، تو آپ نے اس کو اپ گریڈ کروانا ہے نا بی میں، تو اس کے لیے آپ کو شکر کرنا ہوگا، آپ شکر کرو، اللہ اس کو اپ گریڈ کر دے گا۔ اور مجھے یہ بات اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے عام الفاظ میں مجھے یہ سمجھایا کہ آپ کے پاس آلریڈی نعمت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے، آپ دوسری نعمت چاہ رہے ہو تو آپ وہ جو موجود ہے اس پر شکر کرو، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے گا جس کی آپ کو خواہش ہے، جس کی آپ کوشش کر رہے ہو۔ تو یہاں پر ان آیات میں نا اللہ یہی شکوہ کر رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، میرا نا شکرہ انکار کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے، اسے پتہ ہے۔ بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے ان آیات کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، ہمارے رویوں پر مبنی ہے، اور رب العالمین نے ہمیں ہمارے رویے کے بارے میں بتایا یہاں پر۔ بہرحال اس سورہ کو اگر ایز اے ہول دیکھیں تو یہی سمریز کی ہے کہ مال کی محبت میں ہمارے دل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی محبت کی بات کریں تو بہت مائنر سی کمزور سا تعلق ہے ہمارا اپنے پروردگار سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے محبت نہیں ہے، مال سے محبت ہے، نہیں، دل کی کیفیت کو بدلو، اپنے ایمز کو، اپنے گولز کو سیٹ کرو، اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرو، اور رب العالمین فرماتا ہے ایسے اعمال کرو، ترغیب دی گئی کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دیتے وقت تمہارے کام آئیں، تمہارے خلاف نہ جائیں۔ دنیا میں رہو، دنیا مانگو، دنیا کی بہتری مانگو، اس کی بہتری کی کوشش کرتے رہو، اللہ سے اس کی نعمتوں کا سوال کرو، اور نعمتیں انسان کے پاس ہوں تو اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اپنے بندے پر اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر دیکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے نعمت دی ہے، آپ اس کا استعمال کر رہے ہو اس پر شکر اور صبر کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی یوں رہو اور پھر آخرت کی بھی فکر کرتے رہو، صرف دنیا کے ہی نہ ہو کر رہ جاؤ۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، قیامت کے دن کا ذکر کیا اس سورہ کے آخر میں رب العالمین۔ اس سورہ کا تعلق دے لیتے ہیں اپنے گزشتہ سورہ کے ساتھ، تو ابھی میری ایکسپلینیشن سے واضح ہو گیا ہوگا کہ سورۃ زلزال کے آخر میں نیکی اور گناہ کی جو معاملات ہیں، جو سزا اور جزا کے، وہ ذکر کیے گئے۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ نے نعمتوں کی ناشکری کرنے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے، اور آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا اس سے غفلت جو برتتا ہے انسان، اس پر انسان کی سرزنش کی گئی، اس سے مذمت کی گئی، اور کہا گیا کہ تمہارا عمل، تمہارا یہ فعل انتہائی قبیح ہے، اور ہمیں اس پر سوچنے سمجھنے کی ترغیب دی گئی، اور یہ کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتے رہیں۔ تو اس سورہ کی تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔